السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالستار عاجز۔ میرے ساتھ آج بہت ہی خاص مہمان ہیں۔ آپ روزنامہ آفاق میں ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہیں، کالم نویس ہیں۔ میری مراد ہے جناب شاہد محمود صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک سر، میں نے آپ کا گزشتہ دنوں ایک کالم پڑھا تھا جس میں آپ نے لکھا کہ کرپشن کو قانونی حیثیت دے دی جائے، تو آپ نے ایسا کیوں لکھا؟ دیکھیں، یہ بیسیکلی جب آپ تحریر لکھتے ہیں تو آپ کے جو دل اور دماغ میں بہت سارے سوالات گھوم رہے ہوتے ہیں جسے آپ کسی شکل میں پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ چونکہ میں سوشل ویلفیئر ایکٹیوسٹ بھی ہوں، بہت سارے معاملات میں دیکھتا ہوں جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ عام سے معاملات کو ڈیل کرنے کے لیے بھی کسی بھی ادارے میں چلے جائیں تو کوئی بھی آپ کا بنیادی کام جو آپ کے رائٹس ہیں اس کو بھی پورا کرنے کے لیے رشوت یا کک بیکس دینا پڑتی ہیں۔ مطلب معمولی سی بات ہے، ایک عام انسان ہے، اس کی جو بیسک ضرورت ہے کہ اس کو بجلی دی جائے، یہ اس کا بنیادی انسانی حقوق ہے۔ لیکن جب آپ بجلی کا میٹر لگوانے جائیں تو آپ کو بجلی کا میٹر لگانے کے لیے بہت سے مسائل سے گزرنا پڑتا ہے، اور آخر کار کسی چھوٹے سے لائن مین کو آپ چند ہزار پہ دیں تو اگلے دن آپ کا میٹر لگ جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں، آپ تعلیم کے محکمے میں چلے جائیں۔ مطلب ابھی میں پچھلے دن دیکھ رہا تھا، کچھ بچوں سے میری ملاقات ہوئی، 9th کلاس کے ایگزام ہو رہے تھے، تو بچے خود بڑے پریشان تھے کہ جی ہمیں وہاں پہ سر عام جو ایگزامینر ہے وہ خود ہی دعوت دے رہا تھا کہ آپ پیسے دیں اور 500 روپے دیں، آپ کو ایک سوال جو حل کروایا جائے گا۔ وہ اس میں نے ذکر بھی کیا ہے اس جی کا۔ جی مطلب جس ملک کے اندر آپ کی بہت ساری بنیادی ضروریات اور آپ کی کوچنگ اور تعلیم کے ساتھ بھی رشوت اور کک بیکس اور لوگوں کی جو جیبیں بھرنے کا کانسیپٹ شروع ہو جائے گا تو پھر وہاں پہ تو میرا خیال ہے کہ ہماری بنیادی عادت کا حصہ بن گئی ہے کرپشن۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اتنی کرپشن ہمارے ملک کے اندر موجود ہے، اس کی بنیادی وجہ اخلاقیات کی کمی ہے؟ دیکھیں، اس کی 3 وجہ ہے۔ سب سے امپورٹنٹ تو دیکھیں اخلاقی آپ کی تربیت ضروری ہے۔ آپ کسی بھی ادارے میں جاتے ہیں، بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کوئی کرپٹ اہلکار کی ہم کمپلین کرتے ہیں تو وہاں پہ وہ یہ نہیں بتاتے کہ یار ان اہلکاروں کو رشوت نہیں لینی چاہیے، بلکہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ لوگوں کو ان کو رشوت نہیں دینی چاہیے۔ دیکھیں، یہ دونوں چیزیں ایٹ اے پیرالل چلتی ہیں۔ ایک بندہ سب سے پہلے کہ آپ کسی اہم ذمہ داری پہ بیٹھے ہیں تو آپ کی ٹریننگ ہونی چاہیے کہ آپ کو غلط غیر اخلاقی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو جی سر۔ ان اہلکاروں کی ٹریننگ ہونی چاہیے کیونکہ وہ ذمہ دار ہیں، انہیں کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ اچھا، دوسری طرف ایک عام آدمی ہے۔ عام آدمی تو رشوت کو دل سے تو نہیں دینا چاہے گا کہ اگر فرض کیا کہ آپ کوئی اپنی بنیادی ضرورت کے لیے جا رہے ہیں اور آپ کو وہ ضرورت میسر ہونی چاہیے کیونکہ اس ذمہ داران جو وہاں بیٹھے ہیں ان کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ ان کو وہ سہولت دی جائے، لیکن جب ان کو سہولت نہیں ملتی، ان کے رکاوٹیں پڑتی ہیں تو پھر الٹیمیٹلی وہ رشوت دینے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ تو ایک طرف جو ہے نا وہ ذاتی مفادات ہیں، جی دوسری طرف مجبوری ہے۔ حالانکہ دونوں ٹھیک نہیں ہے، میں ان کو مطلب جسٹیفائی نہیں کرتا، لیکن سب سے پہلے ٹریننگ جو ہے نا آپ کی ان اہلکاروں کی ہونی چاہیے جن کو آپ ذمہ داری سونپتے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اسکولوں میں یا گھروں کے اندر بچوں کو گائیڈ کرنا چاہیے کہ یار آپ غلط کاموں کا حصہ نہ بنیں، تو تبھی والدین جا کو کے ذمہ ہم داری ادا کرنی یہ چاہیے، اساتذہ اچھا کو، علماء کرام کو اپنی ذمہ داری جی ادا جی کرنی چاہیے۔ اور میرا ایک اور سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارا سسٹم ہی کرپٹ ہے؟ ایک آدمی اچھا خاصا سسٹم کے اندر آتا ہے اور وہ بالکل یہ سوچ کے آتا ہے کہ میں کرپشن نہیں کروں گا، لیکن سسٹم اسے کرپشن کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ دیکھیے، سسٹم کبھی کرپٹ نہیں ہوتا۔ سسٹم جو ہوتا ہے اس کے اپنے ایس او پیز ہوتے ہیں، ان ایس او پیز کو اگر آپ امپلیمنٹیشن کرنے میں آپ بدیانتی کرتے ہیں تو پھر کرپشن آتی ہے نا۔ دیکھیں، مطلب آپ کا کانسٹیٹیوشن ہے یا آپ کے ادارے جتنے بھی ہیں، آپ جب ان کے اخلاقی وہ پڑھتے ہیں، ان کا منشور پڑھتے ہیں تو اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں لکھی ہوتی کہ جس کو ہم کہیں یہ غلط ہے۔ اصل میں اس میں بدیانتی جب شامل ہوتی ہے تو پھر وہ ساری چیزیں غلط ہو جاتی ہیں۔ مطلب آپ دیکھیں موٹر وے پہ لوگ جاتے ہیں، وہاں تو کرپشن نہیں ہوتی، وہاں لوگ لین کا خیال بھی رکھتے ہیں، وہاں پہ سپیڈ کا خیال بھی رکھتے ہیں، جو تھوڑا اوور سپیڈنگ کرتا ہے اس کو فوری طور پر سزا مل جاتی ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا بنیادی قانون ہے جس پہ یہ پوری دنیا چل رہی ہے، اس ایک قانون ہے کہ جزا و سزا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا ہے اچھے کام کریں گے تو آپ کو جنت ملے گی، برے کام کریں گے تو آپ کو دوزخ۔ دوزخ کا مطلب یہی ہے نا کہ آپ کو اسی سزا ملے گی۔ آپ جزا و سزا کے ایلیمنٹ کو انڈلج کر دیں اپنے کسی بھی سسٹم کے اندر تو آپ کا سسٹم ٹھیک ہو جائے گا۔ اب اس کو مائنس کر دیں تو وہ سسٹم ایسے ہو جائے گا جیسے
ہوا میں اڑتا ہوا کوئی بھی بالکل صحیح، پتنگ ہے بالکل کٹ کے صحیح۔ کہیں بھی گر جاتی ہے. تو یہ بیسیکلی سسٹم غلط نہیں ہوتا, سسٹم کے اندر بددیانتی اور جزا و سزا کے جو ایلیمنٹ کو مائنس جی، کرنے سے بچنا. تو آپ کے خیال میں کہ اس وقت جو ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے بلکہ تباہ حال ہو چکا ہے، تو اس کی بڑی وجہ ایک کرپشن ہے؟ کرپشن پوری دنیا میں ہوتی ہے, ایسا نہیں ہے. جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں کرپشن اخلاقی بھی ہوتی ہے اور فائنینشیل بھی ہوتی ہے پوری دنیا میں, لیکن ہمارے یہاں اس کی ریشو بہت زیادہ ہے. ہوں ہوں، مطلب ایسی ریشو ہے جو آپ کی معاشرے کی سانسوں کو روکنے تک آ گئی ہے بالکل صحیح۔ کہ اب جو بندہ یہاں پہ سروائیو کرنا, جینا اور اپنے رائٹس کو حاصل کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. تو بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں یہ قانون کی ذمہ داری ہے کہ وہی والی بات ہے کہ آپ کو سزا دیں, ایسے لوگوں کو زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے کرپشن. اگر آپ زیرو ٹالرنس رکھیں گے تب بھی کرپشن موجود ہوگی, لیکن وہ ظاہر ہے ایک کہتے ہیں نا کہ ایکسیپٹیبل سچویشن تک جو آپ کو بہت زیادہ نقصان نہیں پہنچا. ابھی تو ہمارے ہر سسٹم کو تباہ کر دیا, یہ تو دیمک کی طرح چپک گئی ہے. اور آپ کے دیکھیں نا, آپ ٹیکس اکٹھے کرتے ہیں لوگوں سے, 800 ارب روپے کا ٹیکس غائب ہو جاتا ہے, تو وہ غریب لوگوں پہ ٹیکس مزید ڈال دیتے ہیں. ہمارے ہاں ایک یہ بھی بات ہے کہ ہمارے ہاں گورنمنٹ سیکٹر ہو, حکومتی ادارے ہوں یا پولیٹیکل سسٹم ہو, تو اس کے اندر لوگ آتے ہی یہ سوچ کے ہیں کہ یہاں پہ مال بنانے کا موقع ملے گا. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں, اصل میں آپ نے دیکھیں پاور جو ہے نا, انسان ہمیشہ جو ینگ ایج میں پاور گین کرنا چاہتا ہے. یہ ایک نیچرل ہے کہ یہ میتھیلیو بھی کہتا ہے کہ انسان ہمیشہ پاور گین کرتا ہے, پاور کے بعد پھر شہرت کی طرف آتا ہے, شہرت کے بعد پھر خدمت خلق کی طرف چلے آتا ہے. یہ بڑی بڑے نام دیکھ لیں آپ, وہ اسی ایک پروسیس سے گزرتے ہیں. اچھا, ہمارے یہاں پاور کا ایلیمنٹ پیسہ ہے. اگر آپ کا پیسہ ہے تو آپ دنیا کی ساری چیزیں خرید سکتے ہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ جبکہ یہ سویلائز معاشروں میں ایسا نہیں ہوتا. وہاں پہ آپ دیکھیں نا ٹیچر کی بہت رسپیکٹ ہے, وہاں پہ ایون ایک گھر میں کام کرنے والی جو خاتون ہے اس کی بڑی رسپیکٹ ہے. وہ اپنا کام کرتی ہے, اپنی سروسز دیتی ہے, اور اچھا پیسہ بھی کماتی ہے. ہمارے یہاں اصل میں ہاتھ سے کام کرنے والے کی عزت نہیں ہے. اسی وجہ سے آپ کے تمام جو پیسہ ہے وہ چونکہ کام کرنے سے پیسہ نہیں آنا, تو پھر وہ ایسے رستوں سے آئے گا جو کہ چور آتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے جو بھی پاور کے ایلیمنٹس ہیں, وہ چاہے صحافت ہو, چاہے وہ سیاست ہو, چاہے بیوروکریسی ہو, وہ پھر ایسے لوگ اپرچونیٹیز وہاں گھستے ہیں, وہ پیسہ دے کے شامل ہوتے ہیں, وہ بھی پیسہ کماتے ہیں. اچھا، ایک بات اور میں کہنا چاہوں گا کہ کیا یہ بات مناسب نہیں کہ اگر ہم اپنے سلیبس کو بہتر کر لیں تو کرپشن کو کنٹرول کرنا آسان ہو جائے گا؟ میں ایجوکیشن سسٹم کی بات کروں. دیکھیے ایجوکیشن سسٹم پہلی بات ہے کہ آپ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ سلیبس سے پہلے آپ تمام بچوں کو ایجوکیشن دیں تو صحیح نا. 2-2.5 کروڑ بچے تو آپ کو اسکول نہیں جاتے. ایسے ہی، بالکل ایسے ہی. ہم تو پہلے ہم بنیادی جو پہلا سٹیپ ہے کہ بچوں کو اسکول تک بھیجیں, ہم تو اس میں ابھی کامیاب نہیں ہوئے. اچھا, دوسرا پارٹ ہے سلیبس. اب ظاہر ہے سلیبس میں 2 چیزیں ہیں, اخلاقیات ہے اور دوسرا جو ٹیکنیکل سکلز ہیں. جو بندہ ٹیکنیکل سکل سیکھتا ہے وہ ظاہر اخلاقیات کی طرف اس کی اتنی توجہ نہیں ہوتی. اس کو اس کی جو جاب, اس کی پروفیشن کی اخلاقیات بتانی چاہیے. میں نہیں دیکھا کہ ہمارے جو ہم سلیبس پڑھتے ہیں یا پڑھایا جاتا ہے یا ایون کوچنگ جو لوگ کرتے ہیں, ان کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اکوپ کر دیا جائے علم سے. وہ ان کو رٹا لگوا کے کچھ چیزیں یاد کرواتے ہیں, مختلف طریقے سے ان کو اکوپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ان کو ڈونٹس نہیں بتاتے کہ یار آپ نے کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا. آپ کی ذات اس وقت مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک آپ کو یہ نہیں بتایا جاتا کیا نہیں کرنا. اگر ہم اپنے تمام اداروں میں, کالجز میں, اسکولز میں, اور ایون جو پروفیشنل ادارے ہیں جہاں پہ کسی نے جاب کرنی ہے, وہاں پہ اس کو پہلے اس کی جاب ڈسکرپشن میں بتا دیا جائے کہ آپ نے کیا نہیں کرنا. بالکل صحیح. تو بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں, لیکن ہمارے لوگوں کو یہ نہیں پتا ہم نے کیا نہیں سلیبس کرنا. تبدیل کر دینا چاہیے. میرا خیال ہے ایک بہت پرانا سلیبس ہم لوگ ابھی تک پڑھا رہے ہیں, اور اس میں اخلاقیات کو زیادہ شامل کیا جائے. جی, یہ اس وقت تو پاکستان میں میرا خیال ہے کہ میں مطلب لوگ ابھی ڈاکٹر انجینئر بنتے ہیں, میں تو خود لوگوں سے کہتا ہوں کہ یار ابھی اپنے بچوں کو سوشل سائنسز پڑھائیں, بالکل صحیح، بالکل صحیح. ان کو اخلاقی کردار سکھائیں. تو اخلاقی کردار نہیں ہوں گی تو آپ کی جو ڈگریاں باقی ملک ساری ہیں ہاں, وہ معاشرے ضائع تباہ ہو اس کا جاتے ہیں, فائدہ ہی ملک کوئی تباہ ہو جاتے ہیں. اور آخری سوال سر آپ سے کہ ہمارے جو لوگ ہیں, جو قانون ساز اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, جو ہمارے پولیٹیکل سسٹم کے لوگ ہیں, تو کیونکہ بہت سی وجوہات ایسی ہیں یا بہت سے نظریات ایسے ہیں کہ جن کے تحت کہا جاتا ہے کہ وہ خود ہی اس کی بہتری نہیں چاہتے, کرپشن کو ختم نہیں کرنا چاہتے, یا کرپشن پاک جو ہے وہ ایک سوسائٹی نہیں دیکھنا چاہتے. تو کیا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں کچھ بہتر اقدامات کرنے چاہیے, یا آپ کے خیال میں وہ ایسے ہی چلتا رہے گا سلسلہ جیسے چل رہا ہے؟ دیکھیں آپ, یہ تو بڑی سمپل سی بات ہے کہ آپ
ہم نا اتھارٹی اور ذمہ داری کو مکس کر دیتے ہیں. یہ جتنے بھی آپ دیکھیں نا مشن ہم کہتے ہیں, مطلب تعلیم ایک مشن ہے, لا اینڈ آرڈر کے امپلیمنٹیشن کے جتنے لوگ ہیں وہ زیادہ مشن کے طور پہ لیتے ہیں. صحافت کو لوگ مشن کے طور پہ لیتے ہیں. اچھا, جب آپ کسی چیز کو مشن کے طور پہ لیتے ہیں تو پھر آپ کی جو ہے نا لائف سٹائل وہ بہت اچھا نہیں ہوتا. ہم نے دیکھا تاریخ کے اندر جتنے بھی بڑے نام تھے, اساتذہ تھے, ان کی بڑی مشکل لائف ہوتی تھی. بس وہ سائیکلوں پہ آتے تھے, بالکل کھانا صحیح. پینا روزگار ان کا چل جاتا تھا, بس وہ اس پہ سیٹسفائڈ تھے کیونکہ ان کا آبجیکٹیو تھا سسٹم کو اندر جو اپنے بیسکس ہیں انصاف کی, ایجوکیشن کی, اس کو پورا کرنا. اچھا ایک اور اچھا اب میرے چینج ہو گیا جی ہے. جی اب لوگ کہتے ہیں کہ یار ہمیں ان بیسکس کی طرف نہیں جانا, ہمیں ڈیلیور نہیں کرنا, ہمیں پیسہ کمانا ہے. اچھا ایک اور سوال یہ میرے ایشو ذہن ہے. میں آ گیا, کیا کرپشن کی ایک بڑی وجہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے اندر مال بنانے کی حرص بہت زیادہ ہے, وہ ایک دوسرے سے بڑھ کر جو ہے وہ اپنا پیسہ کمانا چاہتے ہیں, کچھ گاڑیاں لینا چاہتا ہے, کوئی گھر بنانا چاہتا ہے, کوئی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے ایک دوسرے سے آگے جانے کی, اور کرپشن کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے. دیکھیے کرپشن کی جو بڑی وجہ اس لیے یہ ہے کہ ہم میرٹ کو نظر انداز کرتے ہیں. دیکھیں آپ جب رائٹ پرسن فار رائٹ پلیس لے آئیں گے نا تو پھر یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. ابھی چونکہ ہم میرٹ پہ عمل درآمد نہیں کر پاتے, اور پھر دوسری چیز ہے کہ ایسے ادارے ہیں جہاں پہ ذمہ داری ہے اس کو ہم کنورٹ کر کے اتھارٹی میں لوگ مال کمانا چاہتے ہیں, پھر وہاں پہ وہ مال کمانے والے آ مال جاتے ہیں. کمانے والے. ابھی میں بے شمار لوگوں سے دیکھتا ہوں کہ وہ کسی ایسے ادارے میں جہاں پہ ان کو اپرچونیٹی ملتی ہے, لیکن وہاں پہ وہ دیکھتے ہیں کہ کرپشن بہت زیادہ ہے, انوائرمنٹ ایسا ہے کہ ان کے لیے شاید اپنی جو آبجیکٹیوز کو اچیو کرنا مشکل ہو جائے. میں نے بہت سارے اچھے لوگوں کو جاب ٹھکراتے دیکھا ہے. ابھی آپ دیکھیں نا آپ کے پچھلے سال میں 12-13 لاکھ جو ینگ بچے ہیں جن میں ہائیلی کوالیفائڈ ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, سائنٹسٹ ہیں, اور وہ ملک چھوڑ گئے نا. بہت سے حقدار اس لیے بھی رہ جاتے ہوں گے کہ وہ پیسہ نہیں دے سکتے, اس لیے وہ نہیں دینا چاہتے. ہاں دے سکتے ہیں, دینا نہیں چاہتے. دینا نہیں مطلب میں اگر مجھے کوئی کہے کہ آپ کرپشن کر کے کسی جگہ پہ آ جائے تو میں تو نہیں, مطلب پسند نہیں کروں گا, کیونکہ میرا ان بلڈ جو ہے, میں نے سوشل سائنسز ہم پڑھی ہے. لیکن اگر پیسے دیے بغیر کام ہی نہ ہوتا ہو تو پھر انسان کیا کرے؟ اصل میں کام تو ہو جاتا ہے. دیکھیں میں بتاؤں کہ لیکن میں نے ہمارے اس میں سسٹم کے اندر ایسا نہیں ہے. اس میں ایک چیز لکھی ہے کہ کرپٹ بندہ نا اپنے کام سے بڑا لائل ہوتا ہے. وہ میں نے دیکھا کرپٹ بندے کو نا کام آتا ہے, ظاہر وہ کام کی تو پیسے لیتا ہے. کرپشن کیا ہے, رشوت کس چیز کی لیتا ہے, کام کرنے کی. اچھا جو میں نے دیکھا ایماندار لوگوں میں ایک پرابلم ہے کہ وہ کام نہیں کرتے. ایسے اسی سرکاری اداروں میں جا کے وہ سوچتے ہیں کہ یار ہم اس کرپشن کا حصہ نہیں بنیں گے, لیکن وہ اس میں ڈیلیور نہیں کرتے. تو کرپٹ لوگوں کی خوبی ہے کہ وہ کام کرتے ہیں, لیکن وہ بڑے انٹیلیجنٹ بھی ہوتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, بالکل وہ صحیح. دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ ان کے لیے مسائل پیدا ہوں گے نا تو وہاں پہ وہ کرپشن نہیں کرتے. مطلب ان کو سمجھ آئے نا یہ بندہ جو ہے یہ فالو کرنے والا اسٹرانگ ہے, یہ ویٹ کرے گا, یہ مجھے نقصان پہنچا دے گا, وہ اس کا کام جلدی کر دیتے ہیں. تو آپ تو اس فائنلی لیے ضروری ہے کہ اگر آپ تھوڑا ویٹ کریں تو جی آپ کا کام ہو جاتے ہیں. ایسا مسئلہ تو ابھی فائنلی آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو سارا جو سسٹم ہے یہ آف دی ریکارڈ آن دی ریکارڈ ہر بندے کو پتہ ہے. آپ کے سی ایم سے لے کے آپ کے تمام جو مین لوگ ہیں, پرائم منسٹرز ہیں, سب کو پتہ ہی ہوتا ہے. وہ خود بھی اس کا حصہ ہیں. تو پھر بھائی ان کو آپ قانونی ایسے دیں, کیونکہ یہ جو جتنا بھی کرپشن کا مال اکٹھا ہوتا ہے یہ سارا منی لانڈرنگ سے باہر جاتا ہے. آپ کی اکانومی کو نقصان پہنچا رہے ہیں. 800 ارب پہ آپ کا ٹیکسز کی مد میں چلا جاتا ہے, 400-500 ارب پہ آپ کا یہ کمرشل اداروں کی کک بیکس میں چلا جاتا ہے. اس کے بعد باقی آپ کا منی لانڈرنگ میں جو اعداد و شمار کہتے ہیں وہ تقریباً کوئی 1200-1300 ارب روپیہ وہاں چلا جاتا ہے. وہ 1200-1300 ارب روپیہ اگر باہر جانے میں یہیں بچ جائے تو آپ کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کرے گا. ہاں لیکن یہ تو میں نے استعارن ساری چیزیں بیان کی, لیکن اصل سلوشن یہ ہے کہ آپ کو کرپشن کے خلاف زیرو ٹالرنس, آپ کو سخت سزائیں دینی پڑیں گی. جی ہمارے ساتھ تھے شاہد محمود صاحب, تو بہت اچھی گفتگو ہوئی, اور آپ کے لیے بھی بہت ساری ایسی باتیں ہوں گی کہ جو آپ نے پہلی دفعہ سنی ہوں گی. بہت شکریہ شاہد بھائی. تھینک یو. بہت شکریہ.